السلام علیکم. آج ہم مطالعہ پاکستان کلاس پری نہم اور نہم کے لیے پیریڈ نمبر 2 مطالعہ اسلام کا پڑھیں گے. اس میں آج کا عنوان ہے ہمارا نظریے کے ماخذ. تو سوال آئے گا نظریے کے ماخذ بیان کریں. اب نظریے کے ماخذ جو ہیں یہاں پر 5 دیے گئے ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد. اب ہم 1 بائی 1 ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب. مذہب کیا ہے؟ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی بھی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریک نے جنم لیا، جن میں سے آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ شامل ہے، جن کا مقصد کیا تھا؟ ہندو مذہب کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی. اس نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی ان کے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ پاک کرنا، ان کے سارے گناہوں سے پاک کر کے ان کو ہندوؤں میں شامل کرنا، ہندو برادری میں شامل کرنا. برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا. کانگریسی دور حکومت نے اس حال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مذہبی شناخت، اپنی پہچان اور اپنے الگ تشخص کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب مشترکہ مذہب کو میں نے پڑھا ہے. اب اس میں سے کوشچنز کون سے آئیں گے؟ پہلا ہے 19ویں صدی میں برصغیر میں کن تحریک نے جنم لیا؟ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کون کون سی تحریک تھی، ان کا مقصد کیا تھا. شدی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ اس کے بانی کا نام انڈر لائن کریں گے آپ. اور اس کے بعد کانگریسی دور حکومت کب سے کب تک رہا تھا؟ یہ آپ بک پہ اس کو انڈر لائن کر کے ان کوشچنز کو رائٹ کریں گے اور ساتھ ان کے جو آنسر ہے ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے. آگے ہے مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے آزادی کی تحریک شروع کی اور اپنے الگ مملکت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. انگریزوں کی برصغیر آمد سے برصغیر میں جو پہلی دفعہ جمہوریت ہے نا اس کا تصور ابھرا تھا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا. اس سے پہلے برصغیر میں چونکہ اس طرح کی حکومت نہیں رہی، بادشاہت چلتی تھی اور انہی کے وارث جو ہوتے تھے وہ آگے آگے حکومت کرتے تھے. تو جب برصغیر میں انگریز آیا تو اس نے جمہوریت کا جو تصور ہے نا وہ متعارف کروایا، یعنی حکومتی نمائندوں کا جو ہے انتخاب وہ ووٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا اور عوام خود چنتی تھی اپنے نمائندے. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا. نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا. مشترکہ سیاسی مقاصد میں 2 آپ کو کوشچنز ہائی لائٹ کریں گے. انگریزوں کی برصغیر میں آمد سے کس چیز کا تصور ابھرا اور آبادی کے لحاظ سے برصغیر میں مسلمان کس تناسب سے تھے؟ ان کے جوابات آپ نے ڈھونڈنے ہیں. آگے ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد. اچھا، جب کوئی قوم جو ہوتی ہے نا، مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. جب کوئی قوم یہ چاہتی کہ اس کے معاشرے میں یہ چیز زیادہ ہو تو وہ اپنا جو سلیبس بنائے گی، جو اپنا تعلیمی نظام متعارف کروائے گی نا، اس میں وہ اس چیز کو مد نظر رکھے گی. یعنی اگر کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اسلام معاشرہ ہے، پاکستان ہے، تو اس میں حکومت یہ چاہے گی کہ اس کا معاشرہ جو ہے نا اسلامی روایات کو اپنائے، تو اپنے نصاب میں وہی چیزیں شامل کرے گی. انگریزوں نے برصغیر پہ قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا. بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا. یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا. مشترکہ معاشی مقاصد. مشترکہ معاشی مقاصد کسی بھی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. 1857 کی ناکام جنگ آزادی، وہ جنگ آزادی جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر اپنی آخری جو ہے نا بقا کے لیے اپنی آخری جدوجہد کے طور پہ کی تھی اور اس میں ناکام ہوئے تھے. تو اس کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں
کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، حالانکہ دونوں کا ہی برابر کا کردار تھا، لیکن ہندوؤں نے سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا۔ اور اس طرح پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز ذہن میں ڈال دی کہ مسلمان جو اب تک جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو مستقبل میں بھی وہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو ہر چیزیں نظر انداز کیا گیا، سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، تعلیمی میدان میں مسلمان چونکہ انگریزی سیکھنے کو خلاف اسلام سمجھتے تھے تو تعلیمی میدان میں بھی مسلمان پیچھے ہوتے گئے، اور برِ صغیر میں درجہ چہارم کی جو ملازمتیں تھیں صرف وہی مسلمانوں کے لیے رہ گئی، کسی بڑے عہدے کے لیے مسلمان کا انتخاب نہیں کیا جاتا تھا۔ تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار تجارت کے موقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ اس میں آپ کوشچن لکھیں گے، برِ صغیر میں ناکام جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو برِ صغیر میں سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو چونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے برِ صغیر میں سرکاری زبان کون سی تھی؟ 5واں مشترکہ ثقافتی مقاصد ہے، اس میں آپ نے جو کوشچن لکھنے ہیں، برِ صغیر میں سرکاری زبان کون سی تھی اور ہندو اس کی جگہ کون سی زبان کو لانا چاہتے تھے؟